20 مشہور روایتیں ہیں. روایت میں واقعہ بھی داخل ہے اور کوئی فضیلت کی بات بھی داخل ہے. دونوں باتیں داخل ہیں، مشہور ہیں، چاہے عوام کی زبان پر ہو یا خواص کی زبان پر ہو، جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، عمدن ذکر کرتے ہوں یا غلط فہمی میں ذکر کرتے ہوں. بہر صورت یہ باتیں من گھڑت ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، بہر صورت جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے. جس چیز کے بارے میں معلوم ہو جائے بالخصوص کہ یہ بات آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. علماء اکرام جو کسی مسئلے کو فضائل کی باتیں نقل کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس فضیلت کی تحقیق کرنا، کسی مسئلے کی تحقیق کرنا، اسے مدلل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آدمی محقق ایسے ہی نہیں بنتا ہے. تو یہ جو باتیں سامنے آ جائیں تو پھر اسے بیان کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے. اور جو وضاحت کرتے ہیں کہ بھئی یہ باتیں من گھڑت ہیں، درست نہیں ہیں بیان کرنا، تو ان کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے، اس واسطے کہ یہ علماء ہمیں حرام بیان کرنے سے بچا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم ایک جھوٹی بات، من گھڑت بات آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے کے گناہ کے مرتکب ہونے سے بچ رہے ہیں. ہر اچھی بات آپ علیہ السلام سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو بات بھی آپ سے ثابت ہے وہ اچھی ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی اتنی اچھی بات آپ علیہ السلام کیسے نہیں بول سکتے. تو یہ تو الزام ہو گیا آپ علیہ السلام پر کہ نعوذ باللہ آپ اپنے تبلیغ کا کام پورا نہیں کر سکے. فما بلغت رسالتا، آپ نے اپنی رسالت کی تبلیغ صحیح نہیں کر پائے، نعوذ باللہ، یہ الزام ہو گیا. یا نہیں تو یہ زبردستی ہو گئی کہ جو باتیں آپ چاہ رہے ہیں اچھی ہیں وہ آپ علیہ السلام کی زبانی کہلوانا چاہ رہے ہیں. آپ نہ چاہتے ہوئے، آپ علیہ السلام 1400 سال پہلے چلے گئے، لیکن آپ آج یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو یہ باتیں بول کے جانا چاہیے تھا. یہ تو بدتمیزی والی بات ہو گئی، جرأت والی بات ہو گئی آپ علیہ السلام کی شان میں. چلیے، تو پہلی روایت ہے جسے بیان کرنا درست نہیں ہے. دائی کے قبرستان سے گزرنے پر مردوں سے 40 روز تک عذاب معاف ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دائی اگر قبرستان سے گزرے تو اس قبرستان سے 40 دن تک مردوں سے عذاب دور کر دیا جاتا ہے. اب ہم سمجھنا چاہیے کہ بھئی جو دائی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ دعوت میں جانے والے ساتھی خود یہ بولتے ہیں بھئی کہ ہم پہلی بار نکلے ہیں، آنے والے سب جاہل ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، وہ دین نہیں جانتے، سیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو ایسی نیت سے آئے ہوئے اس درجے کے لوگ اگر قبرستان سے گزریں تو عذاب معاف ہو جائے، تو کوئی اپنے آپ کو ابدال سمجھ رہے، خطب سمجھ رہے، یعنی ولی کامل سمجھ رہے. ایک طرف تو بول رہے ہیں بھئی آنے والے سب جاہل ہوتے، بیچارے دین سیکھنے کی نیت سے آتے، ان کو قرآن نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا. دوسری طرف اتنی فضیلت بھی بول رہے ہیں کہ بھئی گزر جائیں تو عذاب معاف ہو جائے. تو یہی اصل ہوتا ہے کہ جو چیز ثابت ہوتی ہے اس میں تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہوتا. قرآن کی آیات اور مطالب میں ٹکراؤ نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی احادیث صحیحہ میں ٹکراؤ نہیں ہے. ٹکراؤ نظر آتا ہے تو کم علمی کی وجہ سے آتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکے تعارض. تو جو باتیں ان مقدس شخصیات سے ثابت نہیں ہوتی ہیں ان میں ٹکراؤ رہتا. آدمی ایک بات پہلے کرتا، بعد میں دوسری بات کرتا، اس کو خود یاد نہیں رہتا کہ پہلے کیا بولا، اب کیا بول رہا ہوں. تو یہ حدیث ایسی ہے کہ کسی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے. معتبر علماء نے اپنی کتابوں میں جہاں نقل کیا تو اسے من گھڑت ہی کہا ہے، تو اس واسطے اسے بیان نہیں کرنا چاہیے. کن کن حضرات نے اسے من گھڑت کہا ہے؟ مولانا مفتی طارق امیر خان صاحب، غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 422. نوادر الفقہ شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، سہارنپور مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث جو گزرے ہیں، انہوں نے بھی نوادر الفقہ صفحہ نمبر 134 پر، الموضوعات الکبیر صفحہ نمبر 24 میں اس کو من گھڑت کہا ہے، اس طرح کی بات کرنا. اور دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام نے اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کی تھی.
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، لہٰذا وہ قیامت کے قریب امتی بن کر آئیں گے۔ یہ بات بھی آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اپنی فضیلت ثابت کرنے کے لیے انبیاء کی فضیلت کو گھٹانا درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے تفصیل سے آ گئی بات کہ کوئی نبی اس امت میں پیدا ہونے کی دعا نہیں مانگے ہیں، اس واسطے کہ پیدا ہوں گے تو امتی بن کر ہی پیدا ہوں گے، چونکہ اس امت کا نبی متعین ہے، تو نبی کو تو ہٹا کے خود نبی تو نہیں بن سکتے، تو آئیں گے تو امتی ہی بن کر آئیں گے، اور امتی کسی بھی صورت میں نبی سے افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس امت کا سب سے افضل انسان صدیق اکبر، کیا وہ کسی نبی کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پہنچ سکتے۔ کیا ہم میں سے کسی کو اجازت ہے کہ صدیق اکبر کو ہم نبی مانیں یا نبی کا درجہ دیں؟ بالکل نہیں ہے۔ تو کیسے وہ افضل مفضول بننا کیسے چاہے گا؟ یعنی جو نبی افضل ہے، امتی مفضول ہے، تو افضل مفضول بننا کیسے چاہے گا؟ تو یہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، معتبر علماء نے اسے من گھڑت قرار دیا ہے۔ اور اس سے پہلے آیا تھا کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کی تھی، لیکن وہ بھی ضعیف روایت تو یہ لکھ رہے ہیں، باقی اس میں تفصیل آئی کہ وہ بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ اس کو موضوع قرار دینے والے کون ہیں؟ موضوع احادیث سے بچیے، یہ عقل قوا کے جو شیخ الحدیث ہیں ان کی کتاب ہے عمدۃ الاقاویل، اس میں لکھے ہیں، اور ایسے ہی عمدۃ القاری شرح بخاری، نوادر الفقہ میں شیخ یونس صاحب، دلائل النبوہ، دارالفتاء دارالعلوم دیوبند، ان سب حضرات نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ اور ایک تیسری مشہور اور غیر معتبر من گھڑت روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں، یا ایسے ہی کہتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے اپنے گھر آنے کی توفیق دیتے ہیں، اور جسے 40 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے حج کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جسے 70 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے اپنے راستے کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ ارے سمجھے؟ تو یہ راستہ ایسا ہے کہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے آنے سے بھی افضل ہے، حج کعبۃ اللہ کے جانے سے بھی افضل ہے، اور سے روزہ نکل جانا، گشت میں چلے جانا، یہ اس سے بھی گویا کہ افضل ہے۔ یعنی اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی ہم نعوذ باللہ تبلیغ کے خلاف ہیں اور نعوذ باللہ تبلیغ میں جانے سے کسی کو روکتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑی توفیق کی بات یہ ہے کہ ہم سارے نصابات پورے کر کے آئے۔ ارے تعلیم کا بھی نصاب مکمل کیا الحمدللہ، تبلیغ کا بھی نصاب سال ہونا تھا وہ بھی مکمل کیے، تزکیے کا نصاب ہونا تھا الحمدللہ وہ بھی مکمل کیے۔ یہی تو جامعیت ہے کہ آدمی ہر چیز میں جو خیر ہے وہ دین پورا لینا چاہیے، تھوڑا تھوڑا لے کے کیا کرتے ہیں؟ تو ایسا نہیں کہ مخالفت میں بول رہے ہیں، مخالفت ہوتی تو اپنے پاس تبلیغ کا سلسلہ ہی نہیں رہتا، آپ حضرات کو بھیجتے ہی نہ جماعت میں، وہ ترتیب ہی نہیں بناتے۔ تو جو باتیں من گھڑت ہیں اسے منع کیا جا رہا ہے بولنے سے، تو یہ کسی کتاب میں ثابت نہیں ہے، اسے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اور چوتھی روایت، لیکن یہ تبلیغ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ایسے ہی لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، یا تبلیغ والوں کو بدنام کرنے کے لیے منسوب کر دیا تبلیغ کی طرف، کہ معانقے میں 3 بار گلے ملنا سنت ہے۔ ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ جس میں 3 بار معانقہ ہی سنت ہو۔ معانقہ آنقہ یعانق باب مفعلت سے ہے، ایک بار آپس میں ایک دوسرے کی گردن ملنا بس کافی ہے، 3 بار ملنا اگر دیکھا جائے تو سنت ہی نہیں ہونا چاہیے، 1 مرتبہ ہی سنت ہے، 3 مرتبہ نہ مصافہ سنت ہے، نہ 3 مرتبہ معانقہ سنت ہے۔ اور چوتھی روایت، یہ ظاہر سی بات ہے کہ جس شعبے والے ہیں وہی اس طرح کی بات کرتے ہیں، انجان لوگ ہی کرتے ہوں گے، یعنی جو لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم کہاں بولتے، وہ عام لوگ بولتے، جو جاہل قسم کے لوگ تو ہم ان کو ہی بول رہے ہیں، جو بول رہے ہیں انہی کو بول رہے ہیں ہم، تو اس کی وجہ سے پوری جماعت بے قابو ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے نا کہ ہماری طرف کیسے منسوب کیے، جو بول رہا ہے اس کی طرف منسوب کریں، آپ مطمئن رہے آپ نہیں بول رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نیک بندہ یعنی داعی کی قبر میں جب اسے داعی کا انتقال ہوتا ہے اور اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو پھر چونکہ وہ نیک ہوتا ہے، داعی ہوا تو ظاہر سی بات ہے نیک ہی ہوگا، لازم ملزوم تصور ہے۔ تو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو ایک حور اس سے ملنے کے لیے آئے گی اور اس کے گردن میں موتیوں کا ہار ہوگا،
اور یہ قبر میں دونوں، یہ حور اور یہ دائی دونوں آپس میں کھیلیں گے، اور کھیل کود میں اس کا ہار ٹوٹ جائے گا، جو ہار کی موتیاں چننے میں مصروف رہے گا یہ دائی، اتنے میں قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی قبر کے جو عالم برزخ ہے کیسے گزر گیا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ ایسی راحت کے ساتھ عالم برزخ اسے پار کرا دیں گے۔ کاش ایسی فضیلتیں ملتی، لیکن افسوس کہ نہیں ہے۔ کسی کتاب میں ثابت نہیں ہے، اس لیے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اور چھٹی روایت، یہ سب لوگوں میں مشہور ہے، یہ دعوت کے ساتھیوں کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے۔ ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے، یہ کہ یہ باتیں تو بعض کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، اہل حق علماء کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، بعض لوگ اس کے پرچے بنا کے بانٹتے بھی ہیں، دیواروں پہ لگاتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کافی تفصیل سے بحث، اسی لیے افتاء ڈھنگ سے جو کرتے ہیں، آن لائن مفتی نہیں، آن لائن مفتی کا تو شاید اعتبار کرنا بھی مشکل ہے۔ محنت سے جو مفتی بنتے ہیں انہیں اگر فقہ و فتاویٰ کی کتابیں بھی صحیح پڑھ لیں تو اس میں ساری باتیں فقہاء نے امت پر احسان کیا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کافی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ تو عام طور پر مشہور ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے ناخن کاٹا جائے، یہاں سے ابتدا کریں، پھر اس کے بعد درمیانی، اس کے بعد اسی طرح آخر تک یہاں تک آئیں، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں، یہاں سے ہوتے ہوئے آ کے پھر اس انگوٹھے پہ آ کے پھر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا، یہ ناخن کاٹنے کا طریقہ ہے۔ کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، اور کسی حدیث سے اس طرح کا طریقہ ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اسے سنت قرار دینا یہ غلط بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھئی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسلام انسان کو تنگ نہیں کرتا ہے کہ یہاں سے کاٹو تو وہاں سے کاٹو تو یہاں سے سنت، ایسا کوئی ناخن کاٹنا سنت ہے، بس کیسے بھی کاٹو۔ ساتویں بات ہے کھانے کے شروع اور آخر میں نمک کھانا، آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہ جب کھانا کھاؤ تو نمک سے شروع کرو اور نمک پر ختم کرو، اس لیے کہ نمک میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ بی پی آ گئی تو پھر کیا ہوگا، وہ بھی تو خود ایک بیماری ہے۔ حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، جن علماء نے بھی باتیں نقل کی ہے انہوں نے سب اس کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ حوالے کے طور پر دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے بھی یہ سوال ہوا، غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ اس کتاب میں بھی، دارالفتہ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے بھی اس کا جواب طلب کیا گیا، موضوع احادیث سے بچیے۔ تنزیہ الشریعہ میں بھی ہے، العالی المصنوعہ علامہ عبدالحی لکھنوی کی ہے، امداد الفتاویٰ حضرت تھانوی کی ہے، ان سب میں اس کو سنت سے نفی کی گئی کہ سنت نہیں ہے۔ اور 8ویں روایت ہے، یہ تو ہمارے تبلیغی ساتھیوں سے ہی متعلق ہے کہ آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہتے ہوں یا ایسے ہی کہتے ہوں، جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے گھر کی حفاظت کے لیے 500 فرشتے اللہ تعالیٰ معمور فرماتے ہیں۔ تو جب 40 دن کے نکلے تو اتنی فضیلت ہے، تو اب 1 سال کے لیے نکلے تو پھر 5000 فرشتے آنا چاہیے، اور پھر 8 سال کے لیے نکلے تو پھر کتنے ہزار فرشتے آنا چاہیے۔ تو یہ حدیث بھی ثابت نہیں، اس واسطے کہ فضائل بیان کرنے والے آپ علیہ السلام ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فضیلت ہم میں سے کوئی اپنی طرف سے گھڑ کر فضیلت بیان نہیں کر سکتا، بیان کرنے والے آپ علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مروجہ دعوت تبلیغ نہیں تھی، جب یہ نہیں تھی تو فضیلت وہاں سے یہاں فٹ نہیں کی جا سکتی مروجہ عمل پر۔ فی نفسی موجودہ تبلیغی نظام بہت بہترین ہے، اس میں جانا چاہیے، اور جاتے بھی ہیں، کسی کو ہم منع نہیں کرتے اور کسی کو روکتے بھی نہیں ہیں، نہ اس کے بارے میں کبھی مذمت کرتے ہیں، تبلیغی جماعت سے متعلق کبھی مذمت نہیں کیے۔ جو باتیں بولی جا رہی ہیں اس کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے، اور ان باتوں پر تبصرہ کرنا علماء کا کام ہے، صحیح غلط کا فیصلہ کرنا علماء کا کام ہے۔ تو کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، اس واسطے اسے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی مشہور کر رکھی ہے ساتھیوں نے کہ آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہ جو عورت نیک ہو اور دینی کاموں میں اپنے خاوند کی مددگار ہو، ایسی عورت اپنے خاوند سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ تو 500 سال شوہر باہر کھڑا رہے گا؟ کیا مطلب؟ جب وہ نیک کاموں میں معاون ہے تو وہ بھی نیک بن گیا ہے تو وہ بھی اسے بھی تو جانا چاہیے جنت میں۔ کتنا مشہور کر رہا ہے عورتوں کو خوش کرنے کے لیے، بس ختم۔ اسی لیے ہم نے لقب دیا تھا خطیب النساء، خطیب المستورات والبنات۔ کسی کتاب میں ثابت نہیں ہے۔
جب ہم بات سے متعلق بات کرتے ہیں تو بات ہی ہونا چاہیے، ذات مراد نہیں ہونا چاہیے، کسی کی ذات منسوب نہیں ہے، ادھر بات منسوب ہے کہ بات من گھڑت ہے۔ جب بات سے متعلق گفتگو ہو تو کسی کی ذات پیش نظر ہی نہیں رہتی کہ ہم کس کو بول رہے ہیں، کسی کو نہیں بول رہے ہیں، ہم اس بات سے متعلق گفتگو کریں گے، بات ثابت نہیں ہے، بس ختم۔ بریلوی بھائیوں کے یہاں مشہور ہے ایک روایت، ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، شروع میں ابتدائی تعلیم بریلویوں کے صدقے سے ہوئی تھی تو وہاں کی کمزوریاں بھی جانتے ہیں۔ تو مرحبا بالقائلین عدلا و مرحبا بالصلاۃ اہلا و سہلا، اذان سننے پر جو بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں، 20 لاکھ گناہ معاف کرتے ہیں اور 20 لاکھ درجے اس کے بلند کرتے ہیں۔ جب اتنا ثواب مل گیا تو نماز کو آئے گا پھر وہ یہ دعا سیکھ لے گا، بس ختم، بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہے گا جب بھی اذان ہو۔ من گھڑت بات ہے، کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، جن علماء محققین نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ 11ویں مشہور اور من گھڑت روایت ہے، اس پر بھی غالباً آئے گی گفتگو، کہ آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے یہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ 70 کی قید کے ساتھ کسی حدیث میں ثابت نہیں، اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ 70 کا لفظ تو ایسے ہی مبالغے اور کثرت کو بتانے کے لیے کیا جاتا ہے، باقی اس طرح کی بات کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں بے حد محبت فرماتے ہیں، اس کے واقعات بھی ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، مروی ہے کہ کچھ قیدی لائے گئے، قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی، اچانک اسے قیدیوں میں ایک بچہ مل گیا، تو اس نے اس بچے کو چمٹا لیا اور اسے اٹھا کر دودھ پلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا، خدا کی قسم جہاں تک ہو سکا یہ اسے نہیں پھینک سکتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، بخاری کی روایت ہے۔ تو ماں جتنا اپنے بچے کو چاہ سکتی ہے، اللہ بندے کو اس سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو کثرت تو ہے لیکن تعداد کے ساتھ نہیں کہ 70 ماؤں کے برابر چاہتے، 80 ماؤں کے برابر نہیں چاہتے، 100 ماؤں کے برابر نہیں چاہتے، ایسا مراد نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ عدد کا معین نہ ہونا ملحوظ رہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، بولنے کی گنجائش ہو سکتی، کثرت بتانا مقصود ہے۔ اور یہ روایت بھی مشہور ہے ساتھیوں کے درمیان کہ ایک آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں، جب بھی گشت یا فکر والی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، اگر ایک شخص کو بھی اللہ تیرے ذریعے سے ہدایت دے دے تو تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ غلط بات ہے، نجات کے لیے آدمی خود عمل کرنا پڑے گا، دوسرا ہدایت پہ آ گیا اور خود آوارہ رہے تو کیسے نجات مل جائے گی؟ ہاں یہ بات ہے کہ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو تمہارے ذریعے سے ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے افضل ہے۔ یہ حدیث تو ثابت ہے، بخاری سے ثابت ہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ سورج کی روشنی جن جن چیزوں پہ پڑتی ہے ان سب میں افضل چیز کسی کا تمہارے ذریعے سے ہدایت پر آ جانا ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ لیکن نجات کے لیے کافی ہے ایسا نہیں ہوگا، نجات کے لیے کافی تو خود کا عمل ہے۔ اور 13ویں روایت ہے کہ جو کہی جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے یا ایسے ہی کہ دین کی محنت کے بعد، دین کی محنت سے مراد تو ظاہر سی بات ہے وہی رہتا ہے، دعوت و تبلیغ اور گشت بالخصوص۔ تو گشت کرنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا ثواب 7 لاکھ نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ تو اس کو علماء نے من گھڑت قرار دیا، دارالعلوم دیوبند کا اور دارالعلوم وقف کا، ان حضرات نے بھی جب پوچھا گیا تو اس کو من گھڑت قرار دیا ہے، ثابت نہیں ہے۔ اور ایک بات تو بڑی مشہور ہے آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ تو یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بیان کرنا درست نہیں ہے۔ حدیث جو آئی ہے وہ اس سلسلے میں آئی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور حج عمرہ کرنے والا یہ لوگ اللہ کے وفد ہیں۔ الحاج والمعتمر وفد اللہ، اللہ کا وفد ہیں۔ جب یہ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ان کی سنتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں تو ان کی عطا کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہے، اس متعلق نہیں ہے۔ اور 15ویں روایت ہے، یہ بھی بہت مشہور ہے، بولتے ہیں آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ بولا ہو، شاید کوئی کم بچا ہو جو بولا نہ ہو۔
جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ ارے سمجھے، بے شرموں کو شرم تو نہیں آتی ہے۔ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، بطور حدیث کے آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ ثابت کس طرح سے ہے؟ بخاری اور مسلم میں 2 الگ الگ حدیثیں ہیں اور مضمون دونوں کا الگ الگ ہے، وہ بیان کر سکتے۔ کیا ہے پہلی حدیث؟ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہاں 10 گنا کی بات نہیں ہے، رائی دانے برابر ایمان ہے تو نبی کی شفاعت کی بدولت جنت میں داخلہ ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 6571۔ مسلم شریف میں بھی دوسری روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، وہاں رائی دانے کے برابر کی بات نہیں ہے، جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ تو 10 گنا بڑی جنت کی جو بات ہے وہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کے لیے ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کی بات ہے اس کے لیے مطلق جنت کی بات ہے۔ ارے سمجھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس حدیث میں 10 گنا بڑی جنت کا ذکر ہے وہاں پر رائی دانے کے برابر کا ذکر نہیں ہے، اور جس میں رائی کے دانے کا ذکر ہے وہاں پر 10 گنا بڑی جنت کا ذکر نہیں ہے۔ تو دونوں حدیثوں کو گویا کہ ملا دیا گیا، اور اس طرح ملا کر بھی حدیث ثابت نہیں ہوتی۔ تبھی تو النکاح من سنتی الگ پڑھتے، پھر وقال بول کر پھر الگ سے بولتے کہ فمن رغب عن سنتی، وہ الگ حدیث ہے، یہ الگ حدیث ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چلیے 16ویں روایت ہے کہ کھانے کے شروع یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، نہ کھانے کے شروع میں سنت ہے نہ کھانے کے بعد سنت ہے، مل گیا تو سنت کھا لو، نہیں ملا تو خاموش اڑ جاؤ، سنت کے نام پر بھیک مت مانگو، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ارے سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک موقع پر کھانے کے بعد میٹھی چیز آپ سے کھانا ثابت ہے، زندگی میں صرف ایک بار، اور وہ میٹھی چیز بھی کھجور ہے بس۔ اس زمانے میں کھجور کو میٹھا کون مانتا ہے؟ کھانے کے بعد ایک کھجور لا کے دیں تو بھی بنص حدیث وہ میٹھا ہے کہ آپ نے کھجور تناول فرمایا تھا۔ تو اس کی وجہ سے ہمیشہ کی ایسی سنت نہیں بن سکتی کہ کھانے کے بعد کھانا سنت بن جائے۔ اور یہ بھی مشہور ہے، آج کل تو عورتیں بھی ویڈیو بنانے لگی ہیں برقع پہن کر، مدرسے کی بچیاں ویڈیو بنا رہی ہیں، معلمات ان کو سکھا رہی ہیں۔ تو ایک ویڈیو میں آ رہا ہے کہ ایک برقع پہنی ہوئی لڑکی کو لا رہے ہیں، اس سے موز چھل کر کھانے کا طریقہ دکھا رہی، اس پر رانگ ڈال رہے ہیں۔ پھر دوسری بچی آ رہی، وہ الگ طریقے سے دکھا رہی، وہ رانگ ڈال رہی۔ تیسری بچی آ رہی، موز کا چھلکا الٹے طرف سے کھول کے، جدھر سے اس کا یہ لگا رہتا نا، جہاں سے جو خوشے کو لگا ہوا حصہ جدھر سے آتا ہے ادھر سے نہیں چھلنا ہے، اس کے نچلے والی طرف سے چھلنا ہے، اور چھلنے کے بعد پھر اس میں 3 حصے رہتے ہیں موز میں، تو اس میں انگلی ڈال کے اس کی 3 شاخوں کو الگ کرنا ہے، پھر ایک ایک شاخ توڑ کے کھانا ہے۔ یہ موز کھلا رہے کہ سونا کھلا رہے کیا کھلا رہے؟ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موز ہونا ثابت کرو، آپ کا کھانا ثابت کرو، پھر طریقہ ثابت کرو۔ یہ تماشے ہیں جو دین میں گھڑ لیے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیلے کو اس کی جڑ کی طرف سے چھلا جائے، اس طرف سے نہ چھلا جائے جہاں پہلے ہی سے کچھ حصہ چھلا ہوا نظر آتا ہے، یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 18ویں موضوع بات یہ ہے کہ یہ بھی مشہور ہے، اس پر ابھی اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے لکھا گیا تھا، بے نمازی کے بارے میں کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، 40 گھر دائیں جانب، 40 گھر بائیں جانب، 40 گھر آگے کی جانب، 40 گھر پیچھے کی جانب۔ تو اب ہندوستان میں کوئی گھر منحوس نہیں بچے گا پھر، اس واسطے کہ اب جتنا بھی نماز پڑھ لو تو بازو والے کی نحوست تو آئی نا، 4 طرف والے بھی منحوس ہیں ان کی نحوست تو پہنچے گی ہی آپ کو۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہر گھر مسلمان کا ایسا جس میں نمازی ہو، یا یہاں سے 40 گھر تک کوئی ایسا نہیں ملے گا جو نمازی نہ ہو، سب نمازی ہیں، بیچ میں کوئی ایک بھی بے نمازی ہو گیا تو آپ 40 گھروں میں سے آ گیا آپ کا گھر۔ تو آپ کے اطراف رہنے والے اگر 10-20 گھر کے لوگ بے نمازی ہیں تو پھر تو آپ نحوست میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ نص قرآن کے بھی خلاف ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔
ایک کا بوجھ دوسرے پہ کیوں ڈالتے ہو؟ اس کی نحوست یہاں تک پہنچے گی، تو کسی کتاب میں ثابت نہیں ہے۔ اور یہ روایت بھی شاید سونے کے فضائل میں بیان کرتے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سوتے وقت 5 کام کر کے سویا کرو۔ نمبر 1 4000 صدقہ کر کے، 4000 دینار درہم بہرحال جو بھی ہے صدقہ کر کے۔ نمبر 2 1 قرآن پاک پڑھ کے۔ نمبر 3 جنت کی قیمت ادا کر کے۔ نمبر 4 2 لڑنے والوں میں صلح کروا کے۔ نمبر 5 1 حج کر کے۔ سوتے وقت 1 حج کر کے سویا کرو یعنی یہ 5 کام کر کے سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام اتنے تھوڑے وقت میں کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ثواب میں 4000 دینار صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ نمبر 2 3 قل پڑھنا ثواب میں 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ تو ثابت ہے من جملہ دوسری احادیث سے۔ نمبر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ثواب میں جنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر ہے۔ نمبر 4 10 مرتبہ استغفار پڑھنا ثواب میں 2 لڑنے والوں میں صلح کرانے کے برابر ثواب ہے۔ نمبر 5 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ثواب میں 1 حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ حدیث کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، حدیث ہی موجود نہیں ہے تو پھر یہ ثواب یہ فضیلتیں کہاں سے ہوں گی؟ یہ پڑھ کے سونا الگ بات ہے کہ بھئی اذکار اورات پڑھ کے سویا کرو، قرآن پڑھ کے سویا کرو، 10 آیتیں کم از کم پڑھ کے سو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بات اس طریقے سے آپ علیہ السلام سے ثابت ہو اس کے لیے سند کی ضرورت پڑتی ہے۔ فضیلت ظاہر سی بات ہے، کوئی پروفٹ تو نہیں ہے کہ دکاندار اٹھا کے دے دے، کوئی کمپنی کوئی فیکٹری والا اٹھا کے دے دے، وہ تو آپ سے ثابت ہوگی جو بھی ہوگی آپ علیہ السلام سے۔ تو مروجہ موضوع احادیث کا علمی جائزہ اور غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، ان حضرات نے اس کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت آخری جو 20 روایت میں سے ہے کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پرندہ پجرے میں۔ تو یہ مسجد میں ساتھیوں کو بٹھانے کے لیے شاید بولتے ہوں گے یا ایسے ہی بیان کرتے ہوں گے مسجد کی فضائل میں۔ یہ بھی کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے، علماء نے اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہا ہے، اس لیے اس کو حدیث کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ حاصل یہ کہ یہ باتیں آپ علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ضمنی طور پر اس کا فرق بعض علماء نے لکھا ہے کہ کھانے سے پہلے کی جو دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اس میں بسم اللہ کے بعد علی کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث کی ساری کتابوں میں بسم اللہ و برکت اللہ ہے، بسم اللہ و برکت اللہ۔ حضرت شیخ الحدیث صدر مفتی حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو تحفۃ العلمائی میں نقل کیا ہے، کنز الایمال اور شعب الایمان وغیرہ کے حوالے سے، اور سنن و آداب ڈھابیل سے جو چھپی ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ صحیح اس واسطے نہیں ہے کہ اس کے متعلق یہ دعا 3 معتبر کتابوں میں ہے، لیکن کیوں صحیح نہیں ہے اس کا بہتر جواب تفسیر مظہری، حسن حسین اور صلاح المؤمن ان سب کے حوالے سے لکھا ہے ان حضرات نے کہ اللہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ ان حضرات نے جو بھی لکھا ہے تفسیر مظہری میں بھی یہ دعا ہے، مستدرک حاکم کے حوالے سے لکھا ہے، اور حسن حسین جو کتاب ہے دعاؤں کی اس میں بھی یہ کتاب ہے، اس میں مستدرک حاکم کا حوالہ ہے۔ صلاح المؤمن دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس میں بھی مستدرک حاکم کے حوالہ ہے، لیکن مستدرک حاکم میں جو دعا ہے وہ اللہ کے بغیر ہے، اور ان سب حضرات نے اسی کا حوالہ دیا لیکن اللہ کے ساتھ لکھا ہے۔ اور غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ ان صاحب نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے۔ کھانے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس میں وجعلنا کے بعد من کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ساری معتبر کتابوں میں من کے بغیر ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تو من کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو خیر حوالوں کے ساتھ یہ باتیں موجود ہیں تو انہیں بیان کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ جو باتیں دین میں ثابت ہیں وہی بیان کرنا چاہیے، ہم اسی کے مکلف ہیں، چونکہ بیٹھے ہی ہیں کیا واسطے؟ دین کی بات کرنے واسطے بیٹھے ہیں، تو دین کی بات دین میں جو ہے وہ بولنا، جو نہیں ہے وہ کیوں بول رہے ہو؟ تو اضافے کی تو اجازت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔